اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بأن اللہ یری کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیۃ کلا لا تطعہ واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا؟ کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال۔ تو وہ اپنے دوستوں کی مجلس کو بلا لے، ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے۔ دیکھو اس کا کہنا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے رہنا۔ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ اس کے بعد سورۃ العلق کی باقی آیات کافی عرصے بعد نازل ہوئیں، کیونکہ پہلی 5 آیات کے بعد باقی اس سورت کے آخر تک کی جو آیات ہیں یہ ابو جہل کے ایک واقعے سے متعلق ہیں۔ ابتدائے وحی اور نبوت میں تو مکے میں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف نہ تھا، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارتے تھے اور محبت اور تعظیم کرتے تھے۔ ابو جہل کی مخالفت اور دشمنی، خصوصاً نماز پڑھنے سے روکنا جو ان آیات میں مذکور ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و دعوت کا اعلان فرمایا اور شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اگرچہ سورۃ العلق کی ان آیات میں ایک خاص شخص یعنی ابو جہل کے واقعے کی طرف اشارہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، مگر عنوان عام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس میں عام انسانوں کی کمزوری بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ انسان جب تک کسی کا محتاج رہتا ہے تو سیدھا سیدھا چلتا ہے، اور جب اسے گمان ہو جائے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، سب سے بے نیاز ہوں، تو اس کے نفس میں طغیانی یعنی سرکشی پیدا ہوتی ہے، اور وہ دوسروں پر ظلم و ستم کے رجحانات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ عموماً مالدار لوگوں میں اور حکومت کا اقتدار لینے والوں میں، اولاد اور احباب یا خدام کی کثرت رکھنے والوں میں اس کا بکثرت مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جماعت اور اپنے مال و دولت کی طاقت میں لگ کر کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ چونکہ ابو جہل کا بھی یہی حال تھا کہ مکہ مکرمہ کے خوشحال لوگوں میں سے تھا، اور اس کے قبیلے بلکہ پورے شہر کے لوگ اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے، بات مانتے تھے، اور وہ بھی اسی میں ظلم میں مبتلا ہو گیا کہ یہاں تک کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھا۔ ان آیات میں ایسے سرکشوں کے برے انجام پر تنبیہ کی گئی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ انہی آیات میں یہ بھی بتایا کہ دیکھو مرنے کے بعد سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس وقت سرکشی کے برے انجام کو ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں مغرور انسان کے غرور کا علاج بھی بتایا ہے کہ اے انسان، تو اپنے آپ کو سب سے بے نیاز اور خود مختار سمجھتا ہے، اگر غور کرے گا تو اپنی حالت پر بلکہ اپنی ہر حرکت اور سکون میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج پائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے کسی انسان کا محتاج بظاہر نہیں بنایا تو کم از کم اس بات کو تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز میں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز میں محتاج ہیں، اور انسانوں کی محتاجی سے بے نیاز سمجھنا یہ صرف ظاہری مغالطہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اکیلا اپنی ضروریات میں سے کسی ایک ضرورت کو بھی پوری نہیں کر سکتا، دوسرے انسانوں کا محتاج ہوتا ہے۔
انسان اپنے کھانے کے ایک لقمے پر غور کر لے تو پتہ چل جائے گا کہ ہزاروں انسانوں اور جانوروں کی محنت شاقہ اور ایک طویل عرصہ کام میں لگے رہنے کا نتیجہ ہے تو یہ انسان یہ لقمہ روٹی کا آسانی سے کھا لیتا ہے، جبکہ اتنے ہزاروں انسانوں کو اپنی خدمت میں لگا لینا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہی حال اس کے لباس اور تمام ضروریات کا ہے کہ ان کے مہیا ہونے میں ہزاروں لاکھوں انسانوں اور جانوروں کی محنت کا دخل ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان اگر تنخواہیں دے کر بھی چاہتا تو اپنے ان کاموں کو کوئی شخص کو پورا نہیں کر سکتا تھا اکیلے زندگی گزارنے میں۔ ان باتوں پر غور کرنے سے انسان پر یہ راز کھلتا ہے کہ اس کی تمام ضروریات مہیا کرنے کا نظام خود اس کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات نے اپنی حکمت سے ایسا بنایا ہے اور وہی چلا رہا ہے۔ کسی کے دل میں ڈال دیا کہ زمین میں کاشت کا کام کرے، کسی کے دل میں یہ پیدا کر دیا کہ وہ لکڑی تراشنے اور نجاری کا کام کرے، کسی کے دل میں یہ پیدا کر دیا کہ لوہے کا کام کرے، کسی کو محنت و مزدوری کرنے میں راضی کر دیا، کسی کو تجارت و صنعت کی طرف راغب کر کے انسانی ضروریات کے بازار لگا دیے۔ نہ کوئی حکومت اس نظم قانون سے کر سکتی ہے، نہ کوئی فرد اس کو انجام دے سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِلیٰ ربک رجعا، یعنی انجام کار سب چیزوں کا اللہ کی قدرت اور حکمت کی مشاہدے میں آتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ یعنی اس کی سرکشی کو تو دیکھو، خود تو اپنے رب کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی، دوسرا بندہ اگر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے اسے بھی یہ نہیں دیکھ سکتا، منع کرتا ہے۔ اصل میں ان آیات میں اشارہ ابو جہل کی طرف ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھتا تو دھمکاتا اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتا۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل آ گیا اور نماز پڑھنے سے روکا تو اس پر یہ تمام آیات نازل ہوئیں، اور ان آیات میں الذی ینہا، وہ شخص جو روکتا ہے، اس سے ابو جہل مراد ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں فرمایا او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی، یعنی بتاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اس کو روکنا گمراہی نہیں؟ ان آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابو جہل نے دونوں چیزوں سے روکا تھا، نماز ادا کرنے سے بھی روکا تھا اور دعوت توحید دینے سے بھی روکا تھا۔ پھر فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ رہا ہے، اس کی شرارتوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور عبادت گزار کی عبادت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خوب ڈانٹ پلا دی اور کہا خبردار، اگر یہ شخص باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے، یعنی اگر ابو جہل اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا تو اس کو سخت سزا دیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گناہ گار ہے، یعنی جس سر پر یہ چوٹی ہے وہ جھوٹ اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، گویا اس کا گناہ بال بال میں سرایت کر گیا ہے۔ پھر فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر وہ اپنے کنبے والوں کو بلا لیتا تو جہنم کے کارندے علل اعلان دیکھتے آنکھوں سے کہ اللہ نے ان کی کیسی پکڑ کی۔ اور آخری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان کی ہرگز پرواہ نہ کیجیے، ان کی کسی بات پر کان نہ دھریں، جہاں چاہیں اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔